براہ راست یہ چلیں گے ڈاکٹر مصدق ملک DGNDMA کے ہاں ہمراہ میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. لنڈی کوتل میں اور کوہاٹ میں جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے بڑی تباہی جو ہے وہ گزر چکی ہے. اللہ کا کرم اس وجہ سے کہ گزر چکی ہے، تباہی تو بہرحال آئی ہے. اب ہماری جو نظر ہے وہ تریمو کے اوپر ہے. تریمو سے آگے پنجنت سے آگے کوٹ مٹھن. تریمو کے اوپر 2 دریا ملیں گے آپس میں، پنجنت کے اوپر 4 دریا ملیں گے. پنج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 5واں دریا تو وہ بیاس جو انڈیا میں ہی رہ جاتا ہے اس کا بھی پانی فلو کر کے آتا ہے، اس وجہ سے اسے پنجنت کہتے ہیں. 5 ہمارے دریا اور 1 جو بہتا پانی دوسرے دریا سے آ رہا ہے، مل کے 6 دریا اکٹھے ہو جائیں گے. اس وقت ہماری ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 1 ملین کیوسک سے اس کو نیچے رکھنے کی کوشش کی جائے. ہمارے ماڈل ہمیں بتاتے ہیں بعض جگہوں پہ 1.3 ملین کیوسک بھی پانی گزر سکتا ہے، 1.2 بھی گزر سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بریچ کر کے بڑی تباہی سے بچا جائے. اور آبویسلی ہم صوبوں کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہیں. یہ تمام علاقائی صورتحال جو ہے وہ صوبے دیکھیں گے، ہمیں ہدایات بھی دیں گے. ہم تو ان کو ٹیکنیکل گائیڈنس دیں گے کہ کس کس جگہ پہ بریچ ہو سکتا ہے اور سب سے بہترین کون سی جگہ ہے جہاں سے منیمم لاس ہو، جہاں آبادی نہ ہو، جہاں غریب لوگ نہ ہوں، جہاں انفراسٹرکچر نہ ہو، تاکہ بریچز اس جگہ پہ کیے جائیں اور بڑی تباہی سے بچا جائے. تو یہ اس وقت ہماری کوشش جاری ہے. ہمارے اس وقت ڈسپلیسڈ لوگ، یعنی وہ لوگ جو اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور جن کو تباہی سے ہٹایا گیا ہے، وہ لگ بھگ 2 ملین لوگ ہیں، یعنی 20 لاکھ لوگ ابھی تک اس تباہی کی وجہ سے ہم ڈسپلیس کر چکے ہیں. اس میں سے ہمارا جو انالیسز اور ہمارا جو پرائمری ٹارگٹ ہے، ویسے تو ہر سٹیزن کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ہر سٹیزن کی، امیر کی بھی حفاظت ہمارا فرض ہے، لیکن جنرل صاحب کا، میرا، وزیر اعظم کا، فیلڈ مارشل کا، ہمارا اصل جو ٹارگٹ سیگمنٹ ہے وہ 40% وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں. اور ہم نے تمام اپنے پلان جو ہیں اس میں پہلی پرائیورٹی، یعنی صرف وہ نہیں مگر پہلی پرائیورٹی ہماری اور دوسری پرائیورٹی ہماری اور تیسری پرائیورٹی ہماری وہ غریب لوگ ہیں. غریب ترین لوگ 8 لاکھ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں. اس ڈسپلیسمنٹ کے علاوہ بھی تباہی آئی ہے، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ان کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا اور جب ریہیبلیٹیشن کی پالیسی اور اسٹریٹجی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان متاثرین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جو غالباً 20 لاکھ سے، یہ 2 ملین 20 لاکھ سے زیادہ ہوں گے. لیکن جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کے لیے اس وقت ہم خاطر خواہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے 8 لاکھ وہ غریب لوگ ہیں جن کے کوئی امیر رشتہ دار نہیں ہیں، جو ڈسپلیس ہو گئے ہیں، جن کو ادویہ چاہیے، جن کو واٹر بورن ڈیزیزز یعنی پانی جو میسر نہیں ہوتا، ایسا پانی جو پینے لائق ہو، اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، کوئی ایپیڈیمک نہ پھیلے. مسکیٹو نیٹس پہنچانے ہیں، ٹینٹس پہنچانے ہیں، ادویہ پہنچانی ہے، کھانا پہنچانا ہے، بجلی پہنچانی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ہمارا پرائمری فوکس وہ ڈسپلیسڈ غریب لوگ ہیں جن پہ کام کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے میرے پاس دوائی نہیں پہنچی، میرے پاس پانی نہیں پہنچا، میرے پاس ٹینٹ نہیں پہنچا. ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جنرل صاحب صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام سول ادارے جو ہیں وہ صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا 1122 جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ کھڑا ہے. تو انشاءاللہ ہم منیمائز کریں گے ڈیمیج. قدرت سے کوئی لڑائی نہیں کر پاتا، لیکن ہم جو قدرت کی کسی بھی ڈیزاسٹر سے آنے والی جو نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں گے. NDMA نے اور وفاقی حکومت نے سیمولیشنز پورا سال رن کیے ہیں. 6 مہینے پہلے سے ہم نے صوبوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اس مرتبہ مانسون کی سچویشن کیا ہوگی. میں نے بھی کئی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے بتایا، کئی مہینے پہلے بتایا کہ اس دفعہ مانسون کی انٹینسٹی کتنی ہوگی، مانسون کے سائیکلز کتنے ہوں گے، گلیشیئر کیوں زیادہ میلٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی. صرف ہم نے سیمولیشن کر کے صوبوں کو انفارمیشن نہیں دی، بلکہ ہم نے ٹریننگ پروگرامز کروائے ہیں ایویکویشن کے لیے. کمیونٹی کے لیول کے اوپر
ٹریننگ کروائی ہے تاکہ اگر کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آئے، قدرتی آفت آئے، تو اس سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں. اور اللہ تمام سوگواران کو اور لوڈ ونز کو، اللہ جو شہید ہوئے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل دے اور ان کو جنت میں جگہ دے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرے جہاں پہ مور پریڈکٹیبل ریور فلوز کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، جانی نقصان کم ہو رہا ہے کیونکہ وقت سے پہلے ان کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ 1.6 ملین کے قریب یہ جو بھی نمبر ہیں، جنرل صاحب آپ بتائیے گا، میں غلط نمبر دے دوں گا، کہ وہ تو ایویکویشن جنرل صاحب کروا چکے ہیں ابھی تک. دیکھیے ابھی میں جب جنرل صاحب کہتا ہوں تو میرا مطلب تمام وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے، جو سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی ادارہ اس کا کریڈٹ نہیں لینے کا مستحق، صرف پاکستان اس کا، ہماری ذمہ داری جو ڈسکریڈٹ ہے وہ ہمارا ہے. اور اگر کوئی سہولت پیدا ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کی سہولت ہے، جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے عوام کو فراہم کرنے کی. یہ وقت صرف غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے علاقوں میں کوئی NGO ہے یا آپ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی ڈسپلیسڈ آدمی کی مدد کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے. حکومت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت ڈسٹرکٹ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر سب سے زیادہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے. تو جنرل صاحب میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی سی تفصیلی اگر بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ابھی آپ کو مختصراً ہم نے مونسون 2025 کے آخری اسپیل کے بارے میں کچھ معلومات سے بھی آنریبل منسٹر صاحب نے آگاہ کیا. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق دس از دی کمبائنڈ نیشنل رسپانس، جس کو ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے گزشتہ ہفتے میں ایک بہت شدت کے ساتھ مونسون بارشوں کا ایک اسپیل جو ہم نے دیکھا، جو ہم پنجاب کے مشرقی علاقوں میں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کے علاوہ جو امپیکٹ اس کا انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں نظر آیا، اور اسی طرح جو شمالی علاقے یا مشرقی علاقے جہاں سے پانی ڈرین ہو کے پاکستان میں داخل ہوا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پاکستان میں سسٹم ابھی تک ہم نے جو ایوالو ہوا ہے، اس میں جو ارلی وارننگ یا ابھی تک جو اس کی ایڈوانس ارلی الرٹس کی ذمہ داری ہے وہ ہم NDMA یا فیڈرل لیول کی ہے، جو الحمدللہ ابھی ہم تقریباً 10 مہینوں سے زیادہ تقریباً 95% ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر کلائمیٹ کے انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس اسٹریس پوائنٹس یا ویدر اناملیز ہوں گی. جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں جہاں گلیشیئرز کی پگھلنے کی رفتار یا اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے، ہر سال جس طرح ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں، گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے، تو گلیشیئر پگھلنے سے وہاں پہ شمالی علاقوں میں فلیش فلڈز اور ڈیبرس فلو، لینڈ سلائڈ کے واقعات آگے آنے والے سالوں میں زیادہ ہوں گے. ہم آج جب ہم آخری مونسون اسپیل کی بات کرتے ہیں، یعنی پہلے 10 دن سپٹمبر کے، تو اس میں ایک اور لو پریشر سسٹم بے آف بنگال سے متوقع ہے، جس نے آگے آنے والے 3 سے 4 دنوں میں دوبارہ بارشیں ہوں گی، جس میں وہ علاقے جو ملحقہ ہیں شمالی پنجاب کے، شمالی اور مشرقی پنجاب کے، اسی طرح وہ علاقے جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ ہیں، تو ان اطراف میں بارشوں کا تقریباً زیادہ ہونے کا امکان ہے. کچھ بارشوں کا جو پریشر ہے وہ پاکستان کے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے علاقوں میں بھی ہے، بٹ یہ وہ اسٹریس اس انٹینسٹی کا نہیں ہے جیسے ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا. ہمارے تمام دریا اس وقت جس مانیٹرنگ سسٹم کے تحت ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کے فلوز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ کسی ایک جگہ پر آ کر اس کی کیپیسٹی یا ہائیڈرولک سٹرکچر کی سکت سے، یعنی اس کی طاقت سے یا مدافعت سے زیادہ اس کو سٹریس نہ کیا جائے. جو ابھی جیسے ہم نے پہلے بریفنگ میں بتایا تھا کہ ہمارے انڈس اور جہلم میں اس وقت زیادہ سے معمول سے زیادہ پانی نہیں ہے. اس کو بھی 3-4 جگہوں پر انڈس کو کالا باغ، چشمہ اور پھر تونسا پہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے جو بہاؤ نیچے پنجرد میں آ کے ایڈ ہوگا وہ تو اس کو سپیڈ اپ ہونے سے روکا جائے، ریگولیٹ کیا جائے. جو بڑے دریا ہیں جو اس وقت پنجاب کے اوپر جس کا سٹریس زیادہ ہے، جس میں ہم نے چناب کا ذکر کیا تھا پچھلی بریفنگ میں، راوی کا بھی اور ستلج کا، اس وقت ان کے اندر جو دباؤ ہیں جو وہ اپنے جو جہاں پہ مرالا، جسڑ اور گنڈا سنگھ والا میں، سوائے گنڈا سنگھ والا کے باقی تمام سے جو شروع کے مقامات ہیں ان پہ سٹریس کم ہوا ہے.
لیکن یہ وہ تمام بہاؤ ہے جو اس وقت اپنے درمیانی علاقوں میں یعنی شاہدرہ بلوکی راوی کے اوپر اور پھر جنوب یعنی اس کے قادر آباد کے جنوب میں تریمو سے اوپر یہ ابھی سارا پانی اس وقت یہاں پر پہنچ چکا ہے. جیسے یہ ریلے آج یا 2 دن کے بعد جب تریمو میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ تریمو میں یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آئے گا اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ریلا نیچے کی طرف بڑھے گا جب یہ پنجرت پہ ستلج سے آ کے ملے گا. تقریباً تو 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریلے اس وقت اکٹھے ہو کے پھر یہ گدو معراج کی طرف شاید یہ 8 سے 10 لاکھ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ کے درمیان یہ ریلا اکٹھا ہوگا. جیسے ہم نے بتایا درمیان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ دریاؤں کا پریشر نیچرلی یہ ڈسیپیٹ ہوتا ہے یعنی دونوں طرف پھیلتا ہے تو یہ پریشر اور یہ جو ان کے ریلوں کی مقدار ہے اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی آ سکتی ہے جس کو ریگولرلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس میں فیڈرل کے ادارے بھی شامل ہیں اور اس کے اندر تمام لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں جیسے بھی ہم نے ابھی ڈیٹا شاپ سے شیئر کیا تو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے, واٹر ویز سے نکالا گیا ہے اور ان لوگوں کو اس وقت محفوظ کیمپوں میں ابتدائی طبی امداد اور ریسکیو کیا جا رہا ہے. اس میں ہم خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مسلح افواج کا اور اپنے وہ ریسکیو والنٹیئرز کا جنہوں نے اپنے لوگوں کو جہاں تک ممکن تھا اس سے بڑھ کر نہ صرف بچایا ہے ریسکیو کیا ہے بلکہ ان کو محفوظ مقامات پر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں. یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہوگا. اس میں لوگوں نے انیشیل ریلیف کے بعد جب تک یہ اپنے واپس یہ پانی اترے گا اس کے بعد پھر وہ علاقے جہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے جہاں پر ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے وہاں پر جب تک یہ انفراسٹرکچر ریسٹور نہیں ہوگا تو شاید لوگ اتنا جلدی اس جگہ واپس نہ جا سکیں. لائف سٹاک کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اپنے لاس اینڈ ڈیمیج اسٹیٹمنٹس کو مینیج کر رہے ہیں اور پھر یہ تمام ڈیٹا جب یہ مونسون کے اختتام سے ہم 10 سپٹمبر کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ قومی سطح پر یہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا. اس وقت جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں. یہ ڈیٹا وہ ہے جو ہمارے پی ڈی ایم ایز نے ہمیں آفیشیلی رپورٹ کیا ہے. اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم خطرہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جب تک یہ اسٹیبلائز نہیں ہوتا اس میں کچھ اضافہ بھی نظر آ رہا ہے. آنے والے دنوں میں جب ہم گدو بیراج اور سکھر کے اوپر آنے والے سٹریس کی بات کریں گے تو ہم نے یہ تمام انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ پی ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ وہاں پر ہماری تمام جو مسلح افواج اور باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان تمام کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں تاکہ جب یہ 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس یعنی پہلے ہفتے میں جب یہ تمام پانی کا دباؤ سندھ کی طرف پہنچے گا تو وہاں پر ہماری تیاریاں جس طرح ہم نے پہلے اسپیل میں کوشش کی کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کو بچایا اور اس کے اندر ہمارا نقصان جو انفراسٹرکچر کا ہوا ہے جو ایگریکلچر کا سیکٹر کا وہ متعلقہ ڈویژنس کو پرائم منسٹر کی ہدایات جاری کر دی جا چکی ہیں. اس میں میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر جو ہمارا ریلیف سسٹم ہے ابھی وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ این ڈی اے میں چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پیش کی الرٹس ڈیولپ کرنا اور جتنا ممکن ہو اس کو ریئلسٹک الرٹس کو ویریفائی کر کے پھر ہم اپنے صوبوں تک اور اپنے پی ڈی ایم ایز تک پہنچاتے ہیں جہاں سے یہ انسٹرکشنز یہ ہدایات یہ سیفٹی میئرز یہ ضلع کی سطح پر آگے ٹرانسفر کرتے ہیں پی ڈی ایم ایز اور رسپیکٹیو پروونشل گورنمنٹس. اس کے بعد تمام آنے والے ڈیزاسٹرز کا نہ صرف ارلی وارننگ دی جاتی ہے بلکہ این ڈی اے میں اپنے پروجیکشن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں کون سے علاقے جہاں پہ امپیکٹ ہوگا کتنے لوگ متاثر ہوں گے ان کی ضروریات کیا ہے اور ان کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے کون سے ادارے مدد کریں گے. یہ جو ارلی وارننگز ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ تقریباً اگلے 10 دن تک اسی طرح کنٹینیوسلی مانیٹر کیا جائے گا اور جب یہ سریلا سندھ سے گدو براج سے ہو کر کوٹڑی سے ساؤتھ عربین سی میں ڈسیپیٹ ہوگا اس کے بعد ایگریکلچر کی ریسسٹیشن کی بات ہوگی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جہاں پر پانی تقریباً 2 ہفتے ابھی تقریباً وہاں رہے گا جن لو لائنگ ایریاز میں نشیبی علاقوں میں یا ریور کے علاوہ جہاں ورٹیکل ہارزونٹل اور یہ فلوز مکس ہوئے ہیں بارشیں ریور فلوز کے ساتھ مکس ہوئی ہیں وہاں پر شاید پانی 2 ہفتوں تک بھی کھڑا رہے گا. آخر میں ہم آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اپنے نیشنل رسپانس کو مزید میچور کریں گے اور ان تمام لیسنس کو جب ڈاکومنٹ کیا جائے گا آج ہم اپنے اس مونسون ایکسپیرینس کو آرکائیو کرتے ہوئے یعنی اس کو رہنما بنا کر
چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کا کہنا ہے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں مواصلاتی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں رسائی ڈھانچے کی بحالی تک ممکن ہے۔ ملک میں اب تک 850 کے قریب قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آئے گا اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ریلا نیچے کی طرف بڑھے گا جب یہ پنجرت پہ ستلج سے آگے ملے گا۔ 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریلے اس وقت اکٹھے ہو کے پھر یہ گدو معراج کی طرف شاید یہ 8 سے 10 لاکھ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ کے درمیان یہ ریلا اکٹھا ہوگا۔ تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے، واٹر ویز سے نکالا گیا ہے اور ان لوگوں کو اس وقت محفوظ کیمپوں میں ابتدائی طبی امداد اور ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ وہ علاقے جہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، جہاں پر ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں پر جب تک انفراسٹرکچر ریسٹور نہیں ہوگا تو شاید لوگ اتنا جلدی اس جگہ واپس نہ جا سکیں۔ جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں۔ جب یہ مونسون کے اختتام سے ہم 10 سپٹمبر کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ قومی سطح پر یہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیراعظم پاکستان شہباز شریف وفد کے ہمراہ اجلاس میں شریک۔ روس اور ترکیہ کے صدور، بھارتی وزیراعظم سمیت دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت۔ ملک میں احتجاج کے باعث انڈونیشین صدر شرکت نہ کر سکے۔ روسی صدر پیوٹن اور بھارتی وزیراعظم کی چینی صدر سے الگ الگ ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بھی چینی صدر سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ جنرل وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری ہے۔ دونوں ممالک مل کر ترقی کی منزل حاصل کریں گے، کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور چین تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیانجن یونیورسٹی میں طلباء سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء نے چین کی ترقی کے سفر میں عظیم کردار ادا کیا۔ 200 سے زائد پاکستانی طلباء تیانجن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ پاکستانی طلباء پاکستان کے سفیر ہیں۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کر ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ پاک چین دوستی باہمی اعتماد، احترام اور پرخلوص محبت کی بنیاد پر قائم ہے۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شدید بارش کے باوجود سرحدی علاقے تلوار پوسٹ اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا، جہاں انہوں نے متاثرین کی دلجوئی کی اور ریسکیو سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے شیخ پورہ اور کے مقام پر قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، وہاں موجود افراد سے ملاقات کی۔ گٹی کلنجر کے سیلاب زدہ علاقوں سے کشتی کے ذریعے آنے والے متاثرہ خاندانوں کا خود استقبال کیا، ان سے حالات دریافت کیے اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ نے کشتی سے اترنے والے معصوم بچے کو گود میں اٹھایا اور پیار کے بعد ماں کے سپرد کیا، جس پر متاثرین نے جذباتی رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریسکیو بوٹ سے آنے والی خواتین سے خیریت دریافت کی، انہیں تسلی دی اور کہا آپ تنہا نہیں، پنجاب حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ریسکیو 1122 ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو سراہا اور ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کو نہ صرف فوری امداد بلکہ بحالی تک مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ رجسٹریشن یہاں پر جب لوگ اترتے ہیں، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ان کو ان کے نام نوٹ ہوتے ہیں، آگے بس لگی ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ میم ہماری جو بیک بون تھی پولیس، پنجاب پولیس کیسی ہے؟ ڈرون بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے میڈم۔ یہ ہمارا پولیس کیمپ ہے میڈم، اس کے اندر ہم نے جتنے بھی ہمارے جوان ہیں جو کہ ریسکیو آپریشنز کے اندر ہیں، ہماری لیڈیز ہیں، ہمارے جوان ہیں، ان کو باڈی کیمپس کے ساتھ ہم نے ساتھ برساتی کے ساتھ ان کے جو شوز ہیں میڈم، ہمیں یہ بہت زیادہ مشکلات پیش ہیں۔ آج مجھے بھی یہی شوز پہننے چاہیے جی میڈم، جب ہم سیلابی ایریا میں گئے تو وہاں پہ ریسکیو ٹائم اور ریلیف کے اندر میڈم، اس کے علاوہ یہ ہمارا اپنا اکوپمنٹ ہے، سیف سٹی کی ٹیم ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے۔ ہم نہ صرف ان کی خدمات دے رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ چونکہ یہ رینجرز ایریا ہے، رینجرز والوں کے ساتھ بھی ہم ڈرونز لے کر اور اس پہ سرویلنس جاری ہے ہماری۔ We had 700 police officials on ground madam that night. 700 لوگ 10 سیکٹرز میں موو ہوئے اور میں نے ان کو میڈم بالکل اس طرح دیکھا ہے جیسا بازو میں پکڑ کے لوگوں نے نکالا۔ میڈم میں آپ کو بریف کرتا ہوں عیسیٰ ایک منٹ، لیکن میں عیسیٰ کو بھی اور عیسیٰ کی ٹیم کو بھی، اپنی پنجاب پولیس کو، اپنی سیف سٹی اتھارٹی کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں پہ مجھے بے حد فخر ہے۔ تھینک یو۔ جس طرح پولیس نے بھی آگے بڑھ کے ریسکیو 1122 کا ہاتھ بٹایا ہے، جس طرح سیف سٹی نے اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے پورے پنجاب میں ڈرون کیمراز کے تھرو
اور جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے اس کے تھرو آپ نے تھرمل جو امیجز کے تھرو اور تھرمل فوٹیج کے تھرو آپ نے جہاں جہاں پر اسکین کیا ہے لوگوں کو, جہاں آپ نے اسپاٹ کیا ہے پیپل ان نیڈ, آپ ان تک پہنچے ہو. آئی ہیو ٹو ٹیل یو دیٹ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو. میں آپ سب پہ مجھے فخر ہے. آپ کو بھی شاباش, آپ کی ٹیم کو شاباش, آپ کو شاباش. احسن آپ کے سیف سٹی اتھارٹیز کے ہیڈ ہیں, ان کو بھی شاباش. اور جو آپ مجھے ایک بتاؤ, یہ ڈرون جو ہے اڑا کے دکھا سکتے ہو مجھے؟ کہاں ہے ڈرون, مجھے دکھاؤ ذرا. جی بالکل, صرف تلوار پوسٹ کی جو سجرا ایریا ہے اس کی 300 ہے, اسی طرح ڈفرینٹ سیکٹرز کے. اب میڈم جو آپ نے ہمیں ڈائریکشنز دی تھی, 2 ڈائریکشنز, ایک تو یہ کہا تھا کہ پکٹس اس طرح کی اسٹیبلش کریں جس کے اندر کے لوگ جو ہیں یہاں آ کے فلڈ ایریا کے اندر وہ خدا نخواستہ تصویریں یا سیلفی بنانے میں ڈوبے نہ. اس حوالے سے میڈم ہمارے 46 جو روڈز ہیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں اس پورے 22 کلومیٹر پہ, وہاں پہ ہماری پکٹس انسٹالڈ ہیں. اس کے علاوہ میڈم جتنے بھی ہمارے ولیجز ہیں جہاں سے ہماری پارشل ایویکویشن ہوئی ہے یا فل ایویکویشن ہوئی ہے, ان تمام ولیجز کے اندر ہماری پولیس پریزنس 24 آورز ہے. اور وہاں پر ہمارے لوکل نمبردار اور جو لوگ کچھ گاؤں ایسے جہاں سے صرف مرد حضرات کچھ رہ گئے ہیں پارشل جو کہ ہائٹ پر تھے, وہاں پر بھی ہماری نفری موجود ہے. اس کے علاوہ میڈم ہماری ارلی وارننگ سسٹم جو تھا میڈم وہ ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا تقریباً 1 مہینہ پہلے, جب ہمیں آنے شروع ہوئی الرٹس کے جی یہ فلڈ آ سکتا ہے. ہم سے انڈس واٹر کا ڈیٹا نہیں شیئر ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. جی میڈم, ہمارا میڈم ورس افیکٹڈ ڈسٹرکٹ تھا کیونکہ ہمیں بلو کی پر بھی ہائی فلڈ آیا, راوی پہ, اور یہاں پہ بھی الحمدللہ کوئی ایک بھی کیجوالٹی. جی بالکل میڈم, اور بہت بڑا ایریا ایسا ہے جو کہ پہلے پاکستان سے داخل ہو کر اس کے بعد ہمارا دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے 4 پوائنٹس پہ. میڈم ایک ارلی وارننگ سسٹم کا تھا, تمام نمبرداروں سے, پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جتنے ہمارے بیٹھے ہیں سب کے ساتھ ہمارا سر میٹنگ, ایون آر پی او صاحب کی کھلی کچہریاں اور ہر چیز نمبرداروں کے ساتھ. سیکنڈلی جو ہے میڈم اس میں اسٹیبلشمنٹ آف پکٹس کی بات ہو گئی. ڈپلائمنٹ جو ولنریبل ولیجز کے تھے جہاں سے لوگ آ رہے تھے ادھر ڈپلائمنٹ تاکہ چوری چکاری نہ ہو. میڈم وی آر آلریڈی آن اٹ سنس لاسٹ 15 days. اس کے علاوہ میڈم جو ہم نے کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا, ہمارے اس 22 کلومیٹر میں کمیونیکیشن چینل کوئی نہیں تھا. ہم نے 11 وائرلیس بیسز انسٹال کی. میڈم یہ جو تھی ریسکیو 1112 کی تھی, ہماری بیس سامنے والی اس کے ساتھ ہے جو کلبڈ ہے جہاں پہ بوٹ آپریشن ہو رہا ہے. 11 بیسز اس پورے ایریا کو ہم نے وائی فائی کے وائرلیس کے ذریعے کنیکٹ کیا. ہر گاڑی کے ساتھ ہم نے اپنا وائرلیس سیٹ رکھا, ہر بورڈ کے ساتھ, اور اس وجہ سے ہمارے سارے آپریشنز جو تھے ترسیل سامان کی وہ مکمل ہوئے. لاسٹ میڈم جو 4 چیزیں تھیں, ایویکویشن فرام ولیجز, اس کے اندر فگرز جو ہیں یہ ڈی سی صاحب آپ کو میڈم بتائیں گے, لیکن ہمارے پاس ڈیٹیل ہم نے لکھی ہوئی ہے کتنے پرسنٹ کون سے ولیجز افیکٹویٹ ہوئے. اسی طرح ہمارے ہر بورڈ پہ 2 جوان. نمبر آف فیملیز موو ٹو سیفٹی 12,226. جی بالکل میڈم. اسی طرح سے کیٹل جو تھے یہ میڈم بہت بڑی تعداد میں ہمارا یہ سارا 1,70,000. ویری گڈ, ماشاءاللہ, ویری گڈ. اسی طرح بلو کی میں بھی بڑا نقصان ہوا. 50 کلومیٹر کا ایریا ہے ضلع قصور کا, اور لیکن آپ دیکھیں یہ پنجاب گورنمنٹ ہے, آپ کو 1-2 دن میں وہاں بھی تشریف لانا میں جاؤں گی اور ان لوگوں کو ریلیف دینا ہے. لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مجھے سارا پتا ہے اور میں کر رہی ہوں, اسی لیے میں یہاں میں آؤں گی انشاءاللہ. یہ اسپیکر صاحب کے جو ولیجز ہیں اور جو ہمارے ایس ایم صاحب سہلنپور پہ کھڑے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ جسٹ 1 منٹ ایسے فصلیں تیار ہوتی ہیں. مجھے صرف سوری میڈم, اس دن جب جیسے ہی انڈیا کی وارننگ آئی ہے نا, تو صبح فلڈ کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے. اس وقت خواجہ سلمان صاحب اس کو تو فوراً یہ ڈیسیژن ہوا کہ فوراً نکل جائیں گے. تو جو نکل سکتے تھے جتنے ٹرالیوں پہ وہ میڈم نکلے اس پہ, پھر جو فائنل جو نہیں نکل رہے تھے پھر ان کو بوٹس پہ بھی نکالنے. تو یہ اگر نہ ہوتا نا, سلمان بھائی میں آپ کو جتنی شاباش دوں اتنا کم ہے. نہیں, میں یہی کہنے لگی تھی کہ میری تمام جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, ہمارے کمشنرز ہیں, ہمارے ڈی سیز ہیں, ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا 1122 ہے, ہمارے جو یہ جو سول ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایون سترا پنجاب نے کتنا ہاتھ بڑھایا ہے, اور ہمارا جو اریگیشن ہے, ہمارا پی ڈی ایم اے ہے, عرفان ہے. میں آنیسٹلی ابھی مجھے مریم اورنگزیب صاحبہ بتا رہی ہیں کہ جو میں نے ان کو کہا تھا کہ سارے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ پول کریں, اور اس وقت سب کو جو ہے وہ ہر کام چھوڑ کے ہمیں ایویکویشن اور ریسکیو پہ توجہ دینی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ایوری ون کلیپ فار آل دا ڈپارٹمنٹس. ویری گڈ. یہاں پہ سارے جو تھے نا شعبے بالکل ایکٹیو تھے, صرف اریگیشن جو ہے نا یہ ان کی نہلی کی وجہ سے یہاں پہ اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور جو 70-80 سال کا کام ہے وہ ایک ساتھ